بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلعے کی دیوار توڑنے کی امید ختم ہو گئی۔ شہر کے اندر مسلمانوں کی تحریب کاری بھی ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کی قیادت کرنے والے جانباز شہید ہو چکے تھے۔ برجیس بھی شہید ہو چکا تھا، لیکن سلطان ایوبی کی امیدیں صرف ان سرفروشوں کے ساتھ وابستہ نہیں تھیں۔ وہ قلعے سر کرنا جانتا تھا۔ ابھی تو محاصرے کا دوسرا دن تھا، مگر اب کے صلیبیوں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ وہ کرک کا قلعہ سلطان ایوبی کو نہیں دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے غیر معمولی طور پر مستحکم شہر کرک پر ایسی بے خبری میں حملہ کیا تھا کہ صلیبیوں کو اس وقت خبر ہوئی جب سلطان ایوبی کی فوج کرک کو محاصرے میں لے چکی تھی۔ لیکن محاصرہ مکمل نہیں تھا، یہ سہ طرفہ محاصرہ تھا۔ جاسوسوں نے سلطان ایوبی کو یقین دلایا تھا کہ کرک شہر کے مسلمان باشندے ان چھاپا ماروں کے ساتھ مل کر، جنہیں سلطان ایوبی نے پہلے ہی شہر میں داخل کر دیا تھا، اندر سے قلعے کی دیوار توڑ دیں گے۔ محاصرے کے چوتھے پانچویں روز اندر سے ایک جاسوس نے باہر آ کر سلطان ایوبی کو یہ اطلاع دی کہ تمام چھاپا مار اور چند ایک مسلمان شہری دیوار توڑنے کی کوشش میں شہید ہو گئے ہیں۔ ان میں مسلمان لڑکیاں بھی تھیں اور ان میں ایک عیسائی لڑکی بھی شامل ہو گئی تھی۔ سلطان ایوبی کو یہ بھی بتایا گیا کہ کسی ایمان فروش مسلمان نے اس جاباز جماعت میں شامل ہو کر دشمن کو اطلاع دے دی تھی، جس کے نتیجے میں دشمن نے گھات لگائی اور ساری کی ساری جماعت کو شہید کر دیا۔ یہ اطلاع بھی دی گئی کہ اب اندر سے دیوار توڑنے کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ امیدیں ختم ہونی ہی تھیں، کیونکہ صلیبیوں نے جب دیکھا کہ دیوار توڑنے والوں میں کرک کے مسلمان نوجوانوں اور لڑکیوں کی لاشیں تھیں، تو انہوں نے مسلمانوں کی پکڑ دھکڑ اندھا دھند شروع کر دی۔ لڑکیوں تک کو نہ بخشا، جوانوں کو بیگار کیمپ میں، بوڑھوں کو ان کے اپنے گھروں میں، اور جوان لڑکیوں کو قلعے کی فوجی بارکوں میں قید کر دیا۔ ان میں سے کچھ لڑکیوں نے خودکشی بھی کر لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ کفار ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی یہی غم کھانے لگا کہ کرک کے مسلمانوں کو یہ قربانی بہت مہنگی پڑے گی۔ اس نے جب ان جانبازوں کی خبر سنی تو اپنے نائبین سے کہا کہ یہ کارستانی صرف ایک ایمان فروش مسلمان کی ہے۔ اس ایک غدار نے اسلام کی اتنی بڑی فوج کو بے بس کر دیا ہے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام پر جانیں قربان کر دی، ایک یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کا ایمان کفار کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ یہ غدار اسلام کی تاریخ کا رخ پھیر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی ران پر گھونسا مار کر بولا، میں کرک کو بہت جلدی فتح کروں گا اور ان غداروں کو سزا دوں گا۔ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا افسر زاہدان خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت سلطان ایوبی کہہ رہا تھا کہ آج رات کو محاصرہ مکمل ہو جانا چاہیے۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کون سے دستے کرک کے پیچھے بھیجے جائیں۔ مداخلت کی معافی چاہتا ہوں امیر مصر، زاہدان نے کہا، اب شاید آپ محاصرہ مکمل نہیں کر سکیں گے، ہم نے کچھ وقت ضائع کر دیا ہے۔ کیا تم کوئی نئی خبر لائے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا۔ آپ نے جس کامیابی سے دشمن کو بے خبری میں آن لیا تھا، اس سے آپ پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے، زاہدان نے جواب دیا۔ وہ ایسے بے دھڑک انداز سے بول رہا تھا جیسے اپنے سے چھوٹے عہدے کے آدمی کو ہدایات دے رہا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام سینئر اور جونیئر کمانڈروں اور تمام شعبے کے سربراہوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اسے بادشاہ سمجھ کر فرشی سلام نہ کیا کریں، مشورے دلیری اور خود اعتمادی سے دیں اور نکتہ چینی کھل کر کیا کریں۔ زاہدان انہی ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ اس کی حیثیت ایسی آنکھ کی سی تھی جو اندھیروں میں بھی دیکھ لیتی تھی، اور وہ ایسا کان تھا جو اپنے جاسوسوں کے ذریعے سینکڑوں میل دور دشمن کی سرگوشیاں بھی سن لیا کرتا تھا۔ سلطان ایوبی کو اس کی اہمیت کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کامیاب جاسوسی کے بغیر جنگ نہیں جیتی جا سکتی، خصوصاً اس صورتحال میں جہاں صلیبیوں نے سلطنت اسلامیہ میں جاسوسوں اور تحریب کاری کا جال بچھا رکھا تھا۔ سلطان ایوبی کو نہایت اعلیٰ اور غیر معمولی طور پر ذہین اور تجربہ کار جاسوسوں کی ضرورت تھی۔ اس میدان میں وہ پوری طرح کامیاب تھا۔ اس کی انٹیلیجنس کے سربراہ علی بن سفیان اور اس کے دو نائب حسن بن عبداللہ اور زاہدان جانباز قسم کے سراغ رساں اور جاسوس تھے۔ انہوں نے اس محاذ پر صلیبیوں کے کئی وار بیکار کیے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ صلیبیوں نے جہاں کرک کا دفاع مضبوط کر رکھا ہے، وہاں بہت سی فوج کرک سے دور خیمہ زن کر رکھی ہے، زاہدان نے کہا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس فوج کو باہر سے محاصرہ توڑنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جاسوسوں کی اطلاع صاف بتا رہی تھی کہ اب صلیبی قلعے سے باہر لڑیں گے۔ پھر بھی آپ نے فوری طور پر محاصرہ مکمل نہیں کیا۔ اس سے دشمن نے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ تو کیا انہوں نے حملہ کر دیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے تابی سے پوچھا۔ آج شام تک ان کی فوج اس مقام پر آ جائے گی جہاں ہماری کوئی فوج نہیں، زاہدان نے جواب دیا۔ میرے جاسوس جو اطلاع لائے ہیں
وہ یہ ہے کہ صلیبی فوج گھوڑ سوار اور شتر سوار ہوگی، پیادہ دستے بہت کم ہیں، وہ محاصرے کی جگہ پر آ جائیں گے اور دائیں بائیں حملے کریں گے۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا محاصرہ ٹوٹ جائے گا۔ صلیبیوں کی تعداد بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ میں تمہیں اور تمہارے جاسوسوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو یہ اطلاع لائے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں جانتا ہوں یہ کام کتنا دشوار اور خطرناک ہے۔ میں تم سب کو یقین دلاتا ہوں کہ صلیبی ہمارے محاصرے کا جو خلا پر کرنے اور محاصرہ توڑنے آ رہے ہیں، میں انہیں اسی خلا میں گم کر دوں گا۔ مجھے اللہ کی مدد پر بھروسہ ہے، اگر تم میں کوئی غدار نہیں تو اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ ابھی وقت ہے، ایک نائب سالار نے کہا۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم محفوظہ کے 3-4 دستے صلیبیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی بھیج دیتے ہیں۔ محاصرے کا خلا پر ہو جائے گا اور صلیبیوں کا حملہ ناکام ہو جائے گا۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر پریشانی یا اضطراب کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ اس نے زاہدان سے پوچھا، اگر تمہاری اطلاع بالکل صحیح ہے تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ صلیبی فوج کس وقت حملے کے مقام پر پہنچے گی؟ ان کی پیش قدمی خاصی تیز ہے، زاہدان نے جواب دیا۔ ان کے ساتھ خیمے اور رسد نہیں آ رہی، وہ پیچھے آ رہی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ راستے میں کوئی پڑاؤ نہیں کریں گے۔ اگر وہ اسی رفتار پر آتے رہے تو رات گہری ہونے تک پہنچ جائیں گے۔ خدا کرے کہ وہ راستے میں نہ رکیں، سلطان ایوبی نے کہا، مگر وہ تھکے ہوئے اور بھوکے پیاسے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ حملہ نہیں کریں گے۔ حملے کے مقام پر آ کر جانوروں کو آرام اور خوراک دیں گے۔ اس دوران وہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو محاصرہ کر رکھا ہے اس میں خلا ہے یا نہیں۔ صلیبی اتنے کوڑ مغز نہیں کہ ایسی پیش بینی اور پیش بندی نہ کریں۔ سلطان ایوبی نے اپنے عملے کے 2-3 حکام کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کر کے کہا کہ صلیبی ہمارے جال میں آ رہے ہیں۔ قلعے کے عقب میں ہم نے محاصرے میں جو ہلا چھوڑ دیا ہے اسے اور زیادہ کھلا کر دو۔ دائیں اور بائیں کے دستوں سے کہہ دو کہ ان پر عقب سے حملہ آ رہا ہے۔ اپنے پہلوؤں کو مضبوط کر لیں اور دشمن کو اپنے درمیان آنے دیں۔ کوئی تیر انداز حکم کے بغیر کمان سے تیر نہ نکالے۔ اس قسم کے احکام کے بعد سلطان ایوبی نے پیادہ اور سوار تیر اندازوں کے چند ایک دستوں کو جو اس نے ریزرو میں رکھے ہوئے تھے، سورج غروب ہوتے ہی ایسے مقام پر چلے جانے کو کہا جو صلیبیوں کے حملے کے ممکنہ مقام کے قریب تھا۔ وہ علاقہ میدانی نہیں تھا اور صحرا کی طرح ریتلا بھی نہیں تھا، وہ ٹیلوں، چٹانوں اور گھاٹیوں کا علاقہ تھا۔ سلطان ایوبی نے چھاپا مار دستوں کے کمانڈر کو بھی بلا لیا تھا۔ اسے اس نے یہ کام سونپا کہ صلیبیوں کی فوج کے پیچھے فلاں راستے سے رسد آ رہی ہے جو رات کو راستے میں تباہ کرنی ہے۔ ایسے اور کئی ایک ضروری احکامات دے کر سلطان ایوبی خیمے سے نکلا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے عملے کے ضروری افراد کو ساتھ لیا اور محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی ہوش فہمیوں میں مبتلا ہونے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے دور سے محاصرے کا جائزہ لیا اور اپنے عملے سے کہا کہ صلیبیوں سے یہ قلعہ لینا آسان نہیں، محاصرہ بڑے لمبے عرصے تک قائم رکھنا پڑے گا۔ اس نے دیکھا کہ قلعے کے سامنے والی دیوار سے تیروں کا می برس رہا ہے، قلعے کے دروازے تک پہنچنا ناممکن تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج تیروں کی زد سے دور تھی، جوابی تیر اندازی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سلطان ایوبی قلعے کے پہلو کی طرف گیا، وہاں اسے ایک ولولہ انگیز منظر نظر آیا۔ اس کا ایک دستہ حیران کن تیزی سے قلعے کی دیوار پر تیر برسا رہا تھا اور 6 منجنی کی آگ پھینک رہی تھی۔ دیوار پر جہاں تیر اور آگ کے گولے جا رہے تھے وہاں کوئی صلیبی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ دبک گئے تھے۔ سلطان ایوبی دور کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کے تقریباً 40 سپاہی ہاتھوں میں برچیاں اور کدالیں اٹھائے دیوار کی طرف سر پٹ دوڑ پڑے اور دیوار تک پہنچ گئے۔ قلعے کی دیوار پتھروں اور مٹی کی تھی، انہوں نے دیوار توڑنی شروع کر دی۔ اسی مقصد کے لیے اوپر تیر اور آگ کے گولے برسائے جا رہے تھے کہ اوپر سے دشمن ان پر دیوار توڑتے وقت تیر نہ چلا سکے۔ سلطان ایوبی کے منہ سے بے اختیار نکلا، آفرین، مگر اس کی آنکھیں ٹھہر گئی۔ قلعے کی دیوار پر للکار سنائی دی۔ عین اس جگہ کے اوپر سے جہاں سلطان ایوبی کے جانباز دیوار توڑ رہے تھے بہت سے صلیبیوں کے سر اور کندھے نظر آئے۔ پھر بڑے بڑے ڈول اور ڈرم نظر آئے، یہ الٹا دیے گئے۔ ان میں جلتی ہوئی لکڑیاں اور انگارے نکلے جو ان مجاہدین پر گرے جو نیچے دیوار توڑ رہے تھے۔ مجاہدین نے آگے جا کر تیر برسانے شروع کر دیے جن میں متعدد صلیبی گھائل ہو گئے۔ دیوار کی کسی اور طرف سے تیر آئے جنہوں نے مجاہدین تیر اندازوں کو زخمی اور شہید کر دیا۔ پھر دونوں طرف سے اس قدر تیر برسنے لگے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے تیروں کا جال تن گیا۔ جانباز دیوار توڑ رہے تھے، یہ کام آسان نہیں تھا کیونکہ دیوار بہت ہی چوڑی تھی، نیچے سے اس کی چوڑائی اوپر کی نسبت زیادہ تھی۔ ان جانبازوں پر اوپر سے تیر نہیں چلایا جا سکتا تھا مگر ان پر جلتی ہوئی لکڑیاں اور دہکتے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ آگ کے ڈول اور ڈرم پھینکنے والوں میں
बज़ाहिर कोई भी मुसलमान तीर अंदाजों से बचकर नहीं जाता था, लेकिन वो तीर खाकर गिरने से पहले आग उंडेल देते थे। नीचे ये आलम था कि आग भड़क रही थी और दीवार तोड़ने वाले शोलू और अंगारों में भी दीवार तोड़ रहे थे। तीरों का तबादला हो रहा था। आहर दीवार तोड़ने वाले झुलस गए और उनमें से चंद एक इस हालत में पीछे को दौड़े कि उनके कपड़ों को आग लगी हुई थी। वो दीवार से हटे ही थे कि ऊपर से तीर आए जो उनकी पीठों में उतर गए। इस तरह उनमें से कोई जिंदा वापस ना आ सका। 10 और मुजाहिदीन दीवार की तरफ दौड़े और दुश्मन के तीरों में से गुजरते हुए दीवार तक पहुंच गए। उन्होंने बड़ी फुर्ती से दीवार के बहुत से पत्थर निकाल लिए। ऊपर से उन पर भी आग के ड्रम और डोल अंडेल दिए गए। आग फेंकने वालों में से दो इतना ऊपर उठ गए थे कि मुजाहिदीन के तीर सीनों में खाकर वो पीछे गिरने की बजाय आगे को गिरे और दीवार से सीधे नीचे अपनी ही फेंकी हुई आग में जल गए। मगर दीवार तोड़ने वालों में से भी कोई जिंदा ना बचा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और उस दस्ते के कमांडर के पास जाकर कहा कि तुम पर और तुम्हारे जांबाजों पर अल्लाह की रहमत हो। इस्लाम की तारीख इन सब को हमेशा याद रखेगी जो अल्लाह के नाम पर जल गए हैं। अब ये तरीका छोड़ दो, पीछे हट आओ। इतनी तेजी से इंसान और तीर खत्म ना करो। सलीबी इस कले के लिए इतनी ज्यादा कुर्बानी दे रहे हैं जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और हम भी इतनी ज्यादा कुर्बानी देंगे जिसका सलीबी तसव्वुर नहीं कर सकते। कमांडर ने कहा, दीवार यहीं से टूटेगी और हम आपको यहीं से अंदर ले जाएंगे। अल्लाह ताला तुम्हारी आरज़ू पूरी करे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अपने मुजाहिदीन को बचा कर रखो। सलीबी बाहर से हमला कर रहे हैं, तुम्हें शायद बाहर लड़ना पड़े। मुहासरा मजबूत रखो, हम सलीबियों को अंदर भूखा मारेंगे। उस दस्ते को पीछे हटा लिया गया, मगर कमांडर ने सुल्तान अय्यूबी से कहा कि सालारे आजम की इजाज़त हो तो मैं शहीदों की लाशें उठवा लूँ। इस मकसद के लिए मुझे फिर यही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। हाँ, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, उठवा लो, किसी शहीद की लाश बाहर ना पड़ी रहे। सुल्तान अय्यूबी वहां से चला गया। उस जांबाज दस्ते ने जिस तरह अपने साथियों की लाशें उठाई वो एक वलवला अंगेज मंजर था। जितनी लाशें उठानी थी उतने ही मुजाहिदीन शहीद हो गए। सुल्तान अय्यूबी दूर निकल गया था। जंग के दौरान वो अपना परचम साथ नहीं रखा करता था ताकि दुश्मन को मालूम ना हो सके कि वो कहाँ है। वो अपनी फौज से दूर हट गया और बहुत दूर जाकर वो टीलों, चट्टानों और घाटियों के इलाकों में चला गया। वो घोड़े से उतरा और एक टीले पर जाकर लेट गया ताकि उसे दुश्मन ना देख सके। उसे कला और शहर की दीवार नजर आ रही थी और कमोबेश 1 मील लंबा वो इलाका भी नजर आ रहा था जहां अभी उसकी फौज नहीं पहुंची थी। उसने टीलों के इलाके का जायजा लिया, हर जगह घूमा फिरा। इसी जायजे और देखभाल में सूरज गरूब हो गया। वो वहीं रहा। शाम गहरी हुई तो उसे इतला दी गई कि उसके हुक्म के मुताबिक प्यादा और सवार तीरंदाजों के दस्ते आ रहे हैं। उसने अपने कासद से कहा कि कमांडरों को बुलाया जाए। जब कमांडर उसके पास आए तो छापामार दस्ते का कमांडर भी उनके साथ था। उसे सुल्तान अय्यूबी ने रास्ता बताकर अपने हदफ पर चले जाने को कहा। फिर वह दूसरे कमांडरों को हदायत देने लगा। आधी रात गुजरी थी कि दूर से घोड़ों की आवाजें इस तरह सुनाई देने लगी जैसे सैलाब बंद तोड़कर आ रहा हो। चांद पूरा था, चांदनी शफाफ थी। सलेबियों के घोड़सवार टीलों और चट्टानों से कुछ दूर तक आ गए थे। उनके पीछे छुतर सवार थे। उनकी तादाद के मुतल्लिक मुअर्रखों में इख्तलाफ पाया जाता है। गैर मुस्लिम मुअर्रखों ने तादाद 3000 से कम बयान की है, जबकि मुसलमान मुअर्रख 5 से 8000 तक बताते हैं। उस वक़्त के वक़ाया निगारों की जो तहरीरें दस्तयाब हो सकी हैं वो कम से कम तादाद 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 बताते हैं। उनका कमांडर एक मशहूर सलीबी हुक्मरान रिमांड था। 2 मुअर्रखों ने कमांडर का नाम रिनाल्ट लिखा है, लेकिन वो रिमांड था। वह उसी हमले के लिए लंबे अरसे से वहां से दूर खैमाजन था। उसे अब रात को या सुबह होते ही सुल्तान अय्यूबी की उस फौज पर हमला करना था जिसने करक को मुहासरे में ले रखा था। सलीबी सवार घोड़ों और ऊंटों से उतरे। घोड़ों के साथ दाने की थैलियां थीं जो घोड़ों के आगे लटका दी गई। सवारों को हुक्म दिया गया कि वो अपने अपने जानवर के साथ रहें और ज्यादा देर के लिए सो ना जाएं। जानवरों के लिए चारा और पानी के मशकीजे पीछे आ रहे थे। सलीबियों ने यह सोचा था कि मुसलमानों पर अकब से अचानक हमला करके घोड़ों को कले के अंदर से पानी पिलाएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूस सलीबियों को बड़ी अच्छी तरह देख रहे थे और घबरा भी रहे थे, क्योंकि सलीबियों की ताकत बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा ताकत से वो मुहासरा तोड़ सकते थे। सलीबियों को सवार होने और बर्चियां और तलवारें तैयार रखने का हुक्म मिला। यह दरअसल हमले का हुक्म था। वो एक बड़ी ही लंबी साफ की सूरत में आगे बढ़े। जो ही अगली साफ ने एड़ लगाई, अकब से तीरों की बौछारें आने लगी। जिन सवारों को तीर लगे वो घोड़ों पर ही औंधे हो गए या गिर पड़े, और जिन घोड़ों को तीर लगे वो बेकाबू होकर भाग उठे।
اونٹ بھی چلے ہی تھے کہ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ صلیبی کمانڈر سمجھ نہ سکے کہ یہ کیا ہوا ہے اور ان کی ترتیب بکھرتی کیوں جا رہی ہے۔ انہوں نے غصے کی حالت میں چلانا شروع کر دیا۔ زخمی گھوڑوں اور اونٹوں نے جو واویلا بپا کیا، اس نے ساری فوج پر دہشت طاری کر دی۔ صبح کا اجالا صاف ہوا تو ریمانڈ کو معلوم ہوا کہ وہ سلطان ایوبی کے گھیرے میں آ گیا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ وہ اسے بہت زیادہ سمجھ رہا تھا۔ ایسی صورتحال کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ اس نے حملہ رکوا دیا، لیکن اس کے سواروں کی اگلی صف اس خلا کے قریب پہنچ چکی تھی جہاں اس پورے لشکر کو پہنچنا تھا۔ محاصرے والی فوج کو پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا۔ وہ اس حملے کے لیے استقبال کے لیے تیار تھی۔ اس کے مجاہدین نے گرد کے بادل زمین سے اٹھتے اور اپنی طرف آتے دیکھے تو وہ تیار ہو گئے۔ گرد قریب آئی تو اس میں سے گھوڑ سوار نمودار ہوئے۔ مجاہدین نے اپنے آپ کو حملہ روکنے کی ترتیب میں کر لیا۔ وہ دائیں اور بائیں تھے۔ جو ہی گھوڑے ان کے درمیان آئے، مجاہدین پہلوؤں سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ تب صلیبی سواروں کو احساس ہوا کہ وہ اپنے لشکر سے کٹ گئے ہیں اور ان کا لشکر اپنی جگہ سے چلا ہی نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس مارکے کی کمان اور نگرانی خود کر رہا تھا۔ صلیبی پیچھے کو مڑے تاکہ مقابلہ کریں، لیکن سلطان ایوبی نے انہیں یہ چال چل کر بہت مایوس کیا کہ صلیبیوں کا کوئی دستہ سر پر رفتار سے کسی طرف حملہ کرتا تھا تو آگے مزاحمت ہی نہیں ملتی تھی، البتہ پہلووں اور عقب سے اس پر تیر برستے تھے۔ صلیبی کمانڈروں نے اپنے لشکر کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر دیا۔ سلطان ایوبی کے کمانڈروں نے اس کی ہدایت کے مطابق آمنے سامنے کے مقابلے کی نوبت ہی نہ آنے دی۔ صلیبیوں کے گھوڑے تھکے ہوئے تھے، بھوکے اور پیاسے بھی تھے۔ انہیں جنگ روکنی پڑی۔ وہ چارے اور پانی کے منتظر تھے۔ رسد کو صبح تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ دوپہر تک رسد نہ پہنچی۔ چند ایک سوار دوڑے گئے، لیکن وہ مسلمان تیر اندازوں کا شکار ہو گئے۔ اگر وہ زندہ پیچھے چلے بھی جاتے تو انہیں رسد نہ ملتی، کیونکہ وہ رات کو ہی سلطان ایوبی کے چھاپا مار دستے کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ اس دستے نے بڑی کامیابی سے شب خون مارا اور رسد تباہ کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے محفوظہ میں سے مزید دستے بلا لیے اور ریمانڈ کے لشکر کو گھیرے میں لے لیا۔ اگر مسلمانوں کی تعداد صلیبیوں جتنی ہوتی تو وہ حملہ کر کے صلیبیوں کو ختم ہی کر دیتے۔ سلطان ایوبی اپنی نفری ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس لشکر کو لڑاتے لڑاتے ٹیلوں اور گھاٹیوں کے علاقے میں لے جا کر گھیرے میں لے لیا۔ اسے معلوم تھا کہ جو وقت گزرتا جائے گا صلیبی بیکار ہوتے جائیں گے، مگر صلیبیوں کو بڑی کامیابی سے گھیرے میں لے کر اسے خود بھی نقصان ہو رہا تھا۔ اس نے جہاں صلیبیوں کی اتنی بڑی قوت کو باندھ لیا تھا، وہاں اس کے اپنے بہت سے ریزرو دستے بھی بند گئے تھے۔ انہیں اب وہ کسی اور طرف استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اس علاقے کے اندر پانی موجود تھا جو جانوروں کو کچھ عرصے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے کافی تھا۔ فوج کو زندہ رکھنے کے لیے زخمی گھوڑوں اور اونٹوں کا گوشت کافی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر کا محاصرہ مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ صلیبی چین سے نہ بیٹھے۔ ہر روز کسی نہ کسی جگہ جھڑپ ہوتی رہی اور دن گزرتے جا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قلعے اور شہر کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ کہیں سے بھی دیوار توڑنے کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ محاصرے کا 16واں روز تھا۔ شام کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھا اپنے نائبین وغیرہ کے ساتھ اس مسئلے پر بات کر رہا تھا کہ قلعے کو توڑنے کی کیا صورت اختیار کی جائے۔ محافظ نے اندر آ کر اطلاع دی کہ سوڈان کے محاذ سے قاصد آیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تڑپ کر بولا، اسے فوراً اندر بھیج دو، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے نکل گیا، اللہ کرے یہ کوئی اچھی خبر لایا ہو۔